اسلامی ماحول میں یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی، پھر ہمیں کبھی یہ شکوہ نہ ہوتا کہ ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں یا ان کی دوسروں یا ان کی فکر بدل رہی ہے، ان کی فکر سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں ان کو اسلامی ماحول میں نہیں دے رہے ہیں. جب نہیں دے رہے ہیں اور ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمیں ان تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تو ہم مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کو وہیں بھیجیں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 90% لوگ تو شاید کہ وہاں سے. مفتی صاحب، اب ہمارے ایک دوست ہیں جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ یہ کہ جب دارالعلوم دیوبند کے ہونہار فرزند اور صدر مفتی کے عہدے پر فائز رہنے والے حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں پہ تعلیمی نظام کے سلسلے میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ اب ہم تعلیمی نظام کے سلسلے میں کون سے نصاب کو لیا جائے اور کس نصاب کو داخل کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں نہ تو دارالعلوم دیوبند کے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے، نہ ہی ندوۃ العلماء کے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے، اور نہ ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے. حضرت کا یہ جواب سن کر کچھ لوگوں کو اشکال ہوا اور کچھ لوگ حیرت میں بھی پڑ گئے کہ دارالعلوم دیوبند کا وہ عظیم سپوت جو دارالعلوم کے منصب قضا پر فائز رہا کئی سالوں تک، آج یہاں آنے کے بعد وہ یکسر مسترد کر رہا ہے. تو جب حضرت کا جواب انہوں نے دیا، جو نصاب ہونا چاہیے وہ جامعۃ القرویین، جامعۃ الازہر اور جامعہ زیتونہ کے نصاب پر ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو سوال تھا جو مفتی شفیع رحمہ اللہ سے کیا گیا، جیسا کہ آپ نے کہا، تو یہ سوال انتہائی اہم تھا اور یہ وقت کا تقاضا بھی تھا، اور غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، آج اسی جواب کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے اور اسی کو اپلائی کرنے کی بھی ضرورت ہے. ان کا جو جواب تھا کہ نہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب کی ضرورت ہے اور نہ علی گڑھ. میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی اس کو پڑھا ہے کہیں. جی ہاں، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کہیں سوشل میڈیا پر میں نے پڑھا یہ. جی. اس میں انہوں نے لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا جو نصاب تھا وہ ایک مجبوری کا نصاب تھا، وہ اصلی نصاب نہیں تھا. جی. وہ تو اس وجہ سے یہ نصاب مرتب کیا گیا تھا چونکہ 1857 کی ناکامی کے بعد جی مسلمانوں کو اپنا تشخص، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ بچانا مشکل ہو گیا تھا. اس صورتحال میں یہ نصاب مرتب کیا گیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ نصاب ہر زمانے اور ہر وقت کے چیلنج کے لیے یہی نصاب کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو زمانہ بدل چکا، حالات بدل چکے، شرع عقائد جو جس نظام تعلیم میں ہم شرع عقائد پڑھتے ہیں، شرع عقائد میں وہ بحثیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس میں جو جوابات دیے گئے وہ فلسفے کے مطابق ہیں. فلسفیوں نے جو اسلامی عقیدے میں عقیدے کو اس کو کہیں کہ ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا جواب اس شرع عقائد کے اندر دیا گیا. لیکن اب جو نیا اتزم پروان چڑھ رہا ہے اور جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اس شکوک و شبہات کے لیے اب اس شرع عقائد کی جگہ نئے علم کلام کی ضرورت ہے. اس سے ان کو متعارف کرایا جائے، یا کم سے کم شرع عقائد کو اگر باقی رکھا جائے تو ان لوگوں کو شرع عقائد پڑھانے کے لیے متعین کیا جائے جو نئے علم کلام سے، جو آج کے جدید چیلنجوں سے، آج کے جدید اعتراضات اور سوالات سے واقف ہوں، اور کما حق ان کے اندر درک ہو کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکیں، جو ڈاروینزم کی تھیوری سے اچھی طرح واقف ہوں، کارل مارکس کی اقتصادی نظریات سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہوں، اور اس کی تشریح بھی اس طرح کر سکتے ہوں کہ طلباء ان کی تشریح کو سن کر کے تشفی بخش ہوں، اور جب وہ باہر کی دنیا میں جائیں تو وہ ہر کسی کو خندان شکن جواب دے جو اسلام پر اعتراضات ہونے والے. یہ اس تعلق سے میں نے کہہ دیا، چونکہ بات نصاب کی تھی تو میں ایک مخصوص پوائنٹ پہ چلا گیا. ورنہ اصل یہ ہے کہ نصاب تعلیم وہی ہونا چاہیے جو جامعہ القرویین کا تھا، جہاں ابن خلدون جیسا مورخ اور مفکر اور عمرانیات کا ماہر پیدا ہوتا ہے، اور وہیں جو علوم شریعہ کے ماہرین پیدا ہوئے، بلاغت میں عبدالقاہر جرجانی وغیرہ جنہوں نے اس فن کو ایجاد کیا، تدوین کی. تو دوسری طرف دیگر ہمارے وہ اکابرین ابن حیثم ہیں جنہوں نے ابوالقاسم الزہراوی ہیں، ابن فارابی ہیں، اور حیثم ہیں جنہوں نے چشمے کی ایجاد کیا.
تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسی نصاب تعلیم کا حصہ تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہیں کہ مطلب یہ کہ اب تعلیم چینج ہونی چاہیے, یعنی نصاب تعلیم جو ان تمام چیزوں کو شامل ہو, اس کی مطلب ہے کہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, صحیح, یہ جو اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں تبدیلی کی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, صحیح, اور یہ جو یونیورس ہے یہ اللہ کا افعال ہے, اللہ کے افعال ہیں. مدارس میں صرف ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں, افعال کو نہیں پڑھتے. اب افعال میں یہ جتنے, جیسے انسانوں کی تخلیق اور یہ سارے کائنات کی تخلیق, کاسمولوجی, کائنات کو پڑھنا, اور اسی طرح سے بایولوجی یعنی حیاتیات کو پڑھنا, یعنی جتنی جاندار چیزیں ہیں ان کی اسٹڈی کرنا, فزکس, طبیعیات کا مطالعہ کرنا, کہ چونکہ یہ جو دنیا چل رہی ہے, اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے کاز اینڈ افیکٹ کے تحت ہی غالباً ہے. کبھی اس سے جب وہ اللہ چاہتا ہے وہ اس کاز اور افیکٹ کو رد کر کے وہ خوارق عادت بات ہوتی ہے, ورنہ اللہ کا جو نظام چلتا ہے وہ اسی سنت پہ چلتا ہے. تو یہ جو نظام تھا, اب مدارس میں صرف ہم پڑھتے ہیں اللہ کا کلام. اب اللہ کے کلام میں جگہ جگہ وہ آیات آتی ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ تدبروا انظروا قل سیروا فی الارض بیض وحمر مختلف الوانها, یہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں, بلکہ انظروا اور تدبروا اور افلا تعقلون اور افلا تبصرون, یہ تقریباً 700 مقامات پر قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں. تو میسج دے رہی ہیں کہ آپ اس کو سمجھیں. جی, چونکہ مدارس میں ہم صرف اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں, اللہ کے افعال کو نہیں پڑھتے. جب ہم اللہ کے افعال کو پڑھیں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں کہیں کنٹراڈکشن نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے افعال. جیسے انسان کے اندر اس کے قول اور فعل میں تضاد اگر ہوتا ہے تو سماج اور معاشرے میں وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ کے بارے میں اللہ کے کلام اور افعال میں تضاد ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اس لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم علوم کی تقسیم نہ کریں, اس لیے کہ یہ سارے علوم کا مرکز اور منبع اللہ کی ذات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ایسا جامع نصاب تیار کریں جس میں ہم ان سارے علوم کو پڑھیں, اور ان سارے علوم کے پھر اس کے بعد ہم آگے چل کر کے ان کے اسپیشلائزیشن جاتے ہیں. اب یہاں ایک چیز اور بالکل تفصیل کے ساتھ ہو جائے, جیسا کہ ایک جنرل ذہن ہے وہ یہ کہ اگر عصری علوم میں جانے کے بعد وہاں پہ کہیں نہ کہیں ماڈرنائزیشن اور لبرلائزیشن کے دروازے کھل جاتے ہیں, لوگ اپنی شریعت سے دور ہٹ جاتے ہیں. وہی لوگ جو پہلے شریعت کی باتیں کیا کرتے تھے, جو شریعت کے بقا اور اس کے تحفظ کی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن جب اس ماحول میں پہنچتے ہیں تو وہ خود اڈاپٹ ہو جاتے ہیں, وہ خود اس ماحول میں بالکل رنگ جاتے ہیں اور اسلامی تشخصات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اور جیسا کہ ایک سوال میں آپ سے اور کر دوں کہ آج موجودہ ہندوستان میں جس قدر خوفناک منظر بن رہا ہے, وہاں پہ جو ڈیٹا 18,000 مسلم بچیوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم میں داخل ہوئیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم بہت صحیح آپ نے سوال کیا ہے. ہم آج صرف اس کی بنیاد پہ گفتگو کریں گے. جی, کہ میں نے بھی بہت سے لوگوں سے اور علماء سے اور دیگر لیڈران سے میں نے یہ باتیں سنی, اور مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب اس کی بنیاد کو چھوڑ کر کے اس کے فرعیات پہ گفتگو کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور ہم صرف اسی فرعیات پہ لگے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مدارس میں پڑھنے والا, چاہے مدارس میں پڑھنے والا ہو یا غیر مدارس والا ہو, لیکن بحیثیت وہ بحیثیت مسلمان جب وہ سماج میں جاتا ہے تو وہ اس سماج سے متاثر ہوتا ہے, سماج سے بھی متاثر ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ جو مدارس کے طلباء مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی اسٹڈی کو اگر مزید کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. اسی طرح سے جو مسلمان ڈائریکٹ مدارس میں نہیں آتے بلکہ وہ شروع سے ہی اسکول میں چلے جاتے ہیں, تو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ یہ بچے ان اسکولوں میں نہ جائیں
تو پھر مسلمانوں کا مستقبل انتہائی تاریک ہے. اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکولوں میں نہ جائیں. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسلام ایک جامع مکمل نظام ہے. ڈاکٹری، طب، یہ کتاب الطب ہم نے بخاری ترمذی میں پڑھا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پورے طور سے مسلمان کو صرف ایک محدود دائرے میں سمیٹ کر کے رکھ دیا. پھر آپ کا یہ اعلان کرنا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اسلام ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، تضاد ہے، اور پھر آپ کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کا اتنا بڑا دعویٰ کریں. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ان کو اسکولوں میں جانا چاہیے اور مدارس کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں جانا چاہیے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جیسی صورتحال آپ نے کہی کہ وہ الحاد اور وہ ساری چیزیں ارتداد کا شکار ہیں لوگ، اتنے ڈیٹا یہ کہتا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ ہم اصل پوائنٹ پہ گفتگو نہیں. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ آخر ہم اس نہج پہ آئے کیوں، کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں جہاں کا نصاب تعلیم ہی اسی نقطۂ نظر سے تیار کیا گیا ہے کہ یہاں جو آئے گا وہ اس لبرل بن کر کے جائے گا. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بنیادی پوائنٹ کیا ہے. وہی اصل مسئلہ پھر آتا ہے کہ اگر ہم نے نصاب تعلیم کو یہ سمجھا ہوتا کہ یہ نصاب تعلیم ایک مجبوری کی وجہ سے وضع کیا گیا تھا، جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہوئی ہمیں فوراً استصحاب کی وجہ سے جو اصول فقہ کی اصطلاح ہے اس کو ختم کر کے ہمیں پھر وہی ایک جامع نظام تیار کرنا چاہیے تھا جہاں یہ ساری چیزوں کی ان سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے، وہاں ایک سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے، وہاں اس اسلامی ماحول میں یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی. پھر ہمیں کبھی یہ شکوہ نہ ہوتا کہ ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں یا ان کی دوسروں یا ان کی فکر بدل رہی ہے، ان کی فکر سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں ان کو اسلامی ماحول میں نہیں دے رہے ہیں. جب نہیں دے رہے ہیں اور ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمیں ان تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تو ہم مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کو وہیں بھیجیں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 90% لوگ تو شاید کہ وہاں سے بچ کر کے صحیح آئیں، 10% ممکن ہے کہ. تو اسلامک پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم خود ایک جامع نظام مرتب کر کے دیں جہاں پہ ہماری نسلیں پروان چڑھیں اور خود اپنے مستقبل کا لاہ عمل تیار کریں اس نظام میں رہتے ہوئے. بہت اچھی بات. ہاں زیادہ دوسرا سوال آپ کا یہ کہ ہم دریازہ گری کے شکار ہیں، بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ قرآن نے کہا وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ قرآن کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا وہی باقی رہے گا دنیا میں. باقی رہے گا کا مطلب کہ دوسرے لوگ جو نفع پہنچائیں گے وہ مر نہیں جائیں گے، وہ رہیں گے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے اس ينفع الناس کے قاعدے پہ، قرآن کے اس ضابطے پہ عمل نہیں کیا، اس لیے کہ آج ہم کسی بھی طرح سے انسانیت کی خدمت کے کوئی ایسے آلات ایجاد نہیں کر رہے جس سے انسانیت کی خدمت کی جائے وہ کامن طریقے سے. یہاں اسی وجہ سے قرآن ناس کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ینفع المؤمنین. ہمیں اس آیت کو سمجھنا چاہیے اور پھر ہمیں وہ تمام آلات تیار کرنے چاہیے جس سے ہم خود کو نفع پہنچائیں اور دوسروں کو نفع پہنچائیں، انسانیت کے لیے نافع ہوں. اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو پھر دنیا میں ہمارا اقتدار ہوگا، دنیا میں ہم طاقت اور قوت اور شوکت کے ساتھ باقی رہیں گے. اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً کی شکل میں ظاہر ہوگا، بلکہ ظاہر ہو چکا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ، شکریہ، بہت بہت آپ کا شکریہ. آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم لوگ الگ الگ موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم سے نوازے.